محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کے مختصر حالات ذکر کروں گا۔ ان حالات کے بیان کرنے سے اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی جذبہ جہاد پیدا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے سچی اور کامل محبت نصیب فرما دے۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور لشکر قریش کو شکست ہوئی تو ابن حابس خزاعی سب سے پہلے مکہ پہنچا اور جا کر انہیں خبر دی کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ تو وہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نہ جانے دیوانگی میں یہ کیا کہہ رہا ہے، مسلمان کیسے لشکر قریش کو شکست دے سکتے ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور جبکہ لشکر قریش کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں جبکہ لشکر قریش پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے۔ کیسے مسلمان ان کو شکست دے سکتے ہیں؟ بعد میں دوسرے لوگ آئے اور انہوں نے بھی ان کی بات کی تصدیق کی، تو پھر انہیں یقین آ گیا۔ گھر گھر میں صف ماتم بچ گئی، ہر طرف سے انتقام کی صدائی بلند ہونے لگی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا تب تک میں چین کی نیند نہیں سوں گا، اور ان کی بیوی ہندہ نے بھی قسم کھائی۔ ہندہ کا باپ عتبہ، بھائی شیبہ اور بیٹا حنظلہ قتل کیے گئے اور ایک بیٹا گرفتار ہوا۔ اس وقت تک ابو سفیان اور ہندہ اسلام نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ کے قریب دونوں اسلام لے آئے اور مکہ کے ہر گھر میں انتقام کی صدائی بلند ہونے لگی۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جو واقع بدر سے متاثر نہ ہوا۔ کسی کا باپ قتل ہوا، کسی کا بیٹا قتل ہوا، کسی کا بھائی قتل ہوا، کسی کا کوئی اور عزیز قتل ہوا، اور ان کے جو بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، یہ ان کی ایک بہت بڑی ذلت تھی۔ اور پھر ان کا جو 2.5 لاکھ فدیہ لیا گیا، یہ تو اس سے بھی ایک بہت بڑی ذلت تھی۔ اہل مکہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو قافلہ ابو سفیان شام سے لے کر آیا تھا، جسے ابو سفیان حفاظت سے لے جانے میں کامیاب ہو گیا، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس مال کو جنگ کے لیے خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اور جن کا مال تھا، ابو سفیان نے ان سے کہا کہ اے قریش والو، کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد نے تمہیں بہت سخت دھچکا لگایا ہے، تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا ہے، لہٰذا تم اس مال کے ذریعے ان کی مدد کرو اور اپنے سرداروں کا انتقام لینے میں ہماری مدد کرو۔ تو لہٰذا وہ سارے راضی ہو گئے۔ چنانچہ سارا مال جو 1000 اونٹ اور 50,000 دینار پر مشتمل تھا، انہوں نے جنگ کے لیے خرچ کی اور اپنے سرداروں کا انتقام لینے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ چنانچہ 3000 کا لشکر، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہپوش سپاہی تیار کیے، اور ابو سفیان کو ان کا سردار متعین کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خفیہ خط کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ساری تدبیریں بتا دی، اطلاع دے دی کہ قریش اس طرح جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دوسرے ذرائع سے بھی معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس وقت قریش بالکل مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت اور سنت کے مطابق صحابہ سے مشورہ کیا، ان کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ بعض صحابہ کی رائے تو یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے، جبکہ بعض پرجوش صحابہ اور بعض وہ کہ جو بدر کے جنگ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، ان کی رائے یہ تھی کہ حضور، مدینہ میں رہ کر جنگ کو دشمن ہماری کمزوری بزدلی سمجھیں گے، لہٰذا ہم مدینہ سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جا کر دشمن سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ جب احد کے پہاڑ کے قریب پہنچنے لگے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس روانہ ہوا کہ حضور نے ہماری رائے ہی قبول نہیں کی، ہمارے مشورے پر عمل ہی نہیں کیا، ہم کیوں جنگ لڑیں؟ پیچھے 700 صحابہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کی، جلدی سے گئے اور اہم مورچوں پر قبضہ کیا، اور 50 تیر اندازوں کو جبل عینین پر ٹھہرایا، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا، اور انہیں تاکید کی اور بار بار یہ بات کہی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سب وہاں پر کھڑے ہوئے۔ سن 3 ہجری 7 شوال عیسوی سال کے مطابق 625 عیسوی 23 مارچ بروز ہفتہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی لڑائی شروع ہو گئی اور موحد اور مشرک آپس میں ٹکرا گئے۔ ایک جانب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، علی ابن ابی طالب
اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ بن محسن تھے، جبکہ دوسری جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور صفوان بن امیہ تھے۔ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ خواتین ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی۔ ادھر جو خواتین تھی وہ مجاہدوں کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دے رہی تھی، ان کی مرہم پٹی کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف جو خواتین تھی وہ دف بجاتی تھی، شہوت انگیز گانے گاتی تھی۔ جذبات دونوں طرف تھے، ادھر جذبات جو تھے وہ جہاد کے جذبات تھے، ادھر انتقام کے جذبات تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ایک طرف ہو گئے اور کہنے لگے کہ آؤ دونوں دوست آپس میں دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا، شاید اللہ تعالیٰ ہماری آرزو ہی پوری فرما دے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور آنسو کی برسات میں عرض کرنے لگے کہ اللہ، میرے جب میدان کارزار گرم ہو تو میرے مقابلے میں ایک بہادر اور غضبناک شخص آئے اور ہم دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے رہے حتیٰ کہ میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ اب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور بڑے تواضع، خشوع اور خضوع کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ اے رب کعبہ، اے زندگی اور موت کے مالک، جب میدان کارزار گرم ہو تو میرے مقابلے میں ایک ایسا بہادر شخص آئے کہ وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، پھر وہ مجھ پر وار کرے پھر میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کاٹ دیے جائیں۔ کل تیرے دربار میں حاضری ہو اور تو پوچھے کہ عبداللہ یہ ہاتھ ناک کان کہاں کٹوائے، اور میں کہوں کہ اللہ تیرے دین کی خاطر، اور تو کہے کہ صدقت یا عبداللہ، اے عبداللہ تو نے سچ کہا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست کی دعا قبول ہو گئی۔ میرے سامنے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلح شدہ لاش میرے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ان کا نام ہی مجدع فی اللہ رکھا گیا، یعنی جن کے ہاتھ ناک کان اللہ کے راستے میں کاٹ دیے جائے۔ اور یہ جذبات صرف عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں تھے، بلکہ جتنے صحابہ شریک تھے سب کے یہی جذبات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک میں تلوار لی ہوئی، تلوار لہرا رہے ہیں، اور پوچھا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کی گردنیں کاٹی جائیں، کسی مسلمان کو اس سے ضرر نہ پہنچے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے تلوار لی اور واقعی اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جاتے صفوں کو درہم برہم کر دیتے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ہر مسلمان کا یہی جذبہ تھا، جتنے شریک تھے سارے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ مشرکین نے جب ان کو جڑا ہوا دیکھا تو سارے بھاگنے لگے۔ ان کی عورتیں جو انہیں غیرت دلانے کے لیے آئی تھی وہ بھی پانچے اٹھا کر بھاگنے لگی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین سارے بھاگ گئے، وہ سمجھے کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز جبل عینین پر کھڑے کیے تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور اقرار یاد کراتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، لیکن وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جنگ تک منع کیا تھا، ابھی تو ہمیں فتح حاصل ہو گئی، اب تو ہم مال جمع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دانستہ طور پر روگردانی نہیں کی، بلکہ ان سے اندازے کی ایک غلطی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ موقع کی طاق میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے تو انہوں نے پیچھے سے ایک زوردار حملہ کیا، حتیٰ کہ وہ جو قریش بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس پلٹنے لگے، اور مسلمانوں میں ایسی افراتفری پھیلی کہ ان کی تلواریں آپس میں ٹکرانے لگی، اور ان میں ایسا جوش آیا اور ایسی ہمت پیدا ہوئی کہ وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں تھے، جو تلوار آتی، تیر آتا، نیزہ آتا تو صحابہ اس کو روکتے، حتیٰ کہ ایک پتھر بیچ میں سے آیا، صحابہ کے بیچ میں سے گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور نیچے کا ہونٹ مبارک جو ہے نا کٹ گیا۔ اس پتھر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر لگے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ سر پر پتھر لگنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ رونے لگے، ہر طرف رونا، صحابہ رو رہے ہیں، سارے سب پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اب تو ان کے لیے بدعا فرما دے، انہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ چیخ و پکار سے کہنے لگے کہ اب تو قریش نیست و نابود ہو گئے، اب تو قریش تباہ اور برباد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ، اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اگر یہ مجھے جانتے ہوتے یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرتے۔ اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر بھی ان کے لیے بدعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کے لیے الٹا دعا فرما رہے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر اپنی جان کو فروخت کرتے ہیں؟ 10 جان نثار کھڑے ہوئے اور باری باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے آئے اور ہر نیزے تیر کو روکتے، اپنے ہاتھ سے تیر کو روکتے، حتیٰ کہ تیر لگنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر دیا۔ جو نیزہ تلوار آتی تیر لگتا تو ان کی پیٹھ پر لگتا، ان کی پیٹھ چھلنی ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ تک نہ آنے دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیر چلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں تیر پکڑا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ارمی فدا کا بھی و امی، کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اسی طرح تیر چلاتے رہو۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جو تیر آتا آپ آگے ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک تیر آیا اور ان کی آنکھ میں لگ گیا۔ تیر آنکھ میں یوں ہی کڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھوٹ کر رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، تیر کو اپنے دست مبارک سے نکالا، اور تیر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیر نکالا تو آنکھ کا کیما بن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیما آنکھ اٹھا کر گلدارے میں رکھی، آنکھ کے گلدارے میں، اور اوپر ہاتھ رکھا، اور آنسو کی برسات میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی، اے اللہ اسے واپس پہلی سے زیادہ خوبصورت فرما۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ہٹایا تو وہ آنکھ پہلے سے بھی خوبصورت تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جھنڈا لے کر میدان میں آئے، اپنے دائیں ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا ہے۔ ابن قمیہ میدان میں اترا اور زوردار حملہ کیا، ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے اسلام کا جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ ابن قمیہ نے گھوڑا پھیرا اور پیچھے سے حملہ کیا، ان کا بائیں ہاتھ کاٹ دیا۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پھینکنا نہیں دیا، بلکہ اپنے منہ سے اور اپنے سینے سے اس جھنڈے کو پکڑا۔ ابن قمیہ کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا اس جھنڈا پھینک ہی نہیں رہا۔ اس کو غصہ آیا، اس کو غصہ زیادہ ہوا، اس نے نیزہ اٹھایا اور سیدھا سینے میں دے مارا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرنے لگے تو ان کے بھائی ابو الروم میدان میں آ گئے۔ بھائی کو تو گرنے دیا لیکن اسلامی جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ ابن قمیہ نے جب انہیں شہید کیا تو دیوانہ ہو گیا، خوشی سے چیخ کر نعرے لگانے لگا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اس خبر نے مسلمانوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ تھے جو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب جنگ کا کیا فائدہ ہے۔ دوسری وہ جماعت تھی جو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب ہماری زندگی کا کیا مزہ ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔
جب انہیں کچھ لوگوں نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کہنے لگے کہ اب ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے، آؤ ہم بھی اپنے حبیب سے جا ملے، اور تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور نکلے۔ راستے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہ بھئی کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور دشمن سے لڑے، خوب لڑے، دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بالآخر شہادت کا تاج پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عالم بالا میں پہنچ گئے۔ شہداء کو جب جمع کیا گیا تو جب ان کی لاش لائی گئی تو 80 سے زیادہ نیزے اور تلوار کے زخم تھے۔ کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے۔ بہن نے آ کر انگلیوں کو پورے دیکھ کر پہچان لیے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ایسی قربانی دی صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ نہیں آنے دی، اپنی جانیں دے دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ مسلمان واپس آپس میں جمع ہو گئے۔ جب مشرکین نے ان کو دیکھا کہ مسلمان تو واپس جمع ہو گئے تو پھر سے بھاگنے لگے۔ ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر گیا اور کہنے لگا، افی القوم محمد، کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی جواب نہ دے۔ پھر کہا کہ افی القوم محمد، کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی جواب نہ دے۔ 3 مرتبہ یہ پوچھا۔ پھر کہا کہ افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر زندہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ 3 مرتبہ یہ پوچھا۔ پھر کہا فی القوم ابن الخطاب، کیا عمر زندہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ جب یہ 3 سوال کی تو اپنے دوستوں سے بڑی خوشی سے کہنے لگا کہ بھئی اگر زندہ ہوتے تو اب جواب دے دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نعوذ باللہ قتل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکے، میدان میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے تیرے رنج اور غم کا سامان ابھی بھی پیچھے چھوڑ رکھا ہے، تو اس خوشی میں نہ رہ کہ میں نے ان کو قتل کر شہید کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے رنج اور غم کا سامان ابھی بھی پیچھے رکھا ہے۔ ابو سفیان اپنے بتوں کی تعریف کرنے لگا، ان لنا العزى ولا عزى لكم، کہ بے شک ہمارے لیے تو عزا بت ہے، تمہارے لیے کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارا مولا، ہمارا سرپرست تو اللہ ہے، تمہارا کوئی سرپرست نہیں۔ تو پھر ابو سفیان کہنے لگا کہ یوم بیوم بدر، کہ آج جو تمہیں شکست دی ہے یہ بدر کا جواب ہے، لہٰذا ہم اور تم برابر ہو گئے۔ والحرب سجال، اور جنگ تو ڈول کی مانند ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی ہم اور تم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، تمہارے مقتولین تو جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں، ہم اور تم کیسے برابر ہو گئے؟ تو ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ یہاں آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جاؤ، کیا کہہ رہا ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گئے تو پوچھا کہ اے عمر، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا محمد زندہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم ابھی بھی محمد تمہاری یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں۔ جب ابو سفیان نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ اے عمر، میں تیری باتوں پر زیادہ یقین کرتا ہوں، تیری باتوں کا مجھے ابن قمیہ سے زیادہ اعتبار ہے، تو لہٰذا اگر تو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو لہٰذا یہ بات سچی ہے۔ مسلمان اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے اور بہت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں وحی کے ذریعے انہیں تسلی دی اور انہیں بشارت دی کہ بے شک فتح حق والوں کو ہی ملے گا۔ 50 صحابہ اکرام نے دانستہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عدولی نہیں کی تھی، ان سے تو بس ایک اندازے کی غلطی ہوئی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی مدد واپس لے لی۔ جنگ احد میں خواتین بھی شریک تھی، جن میں ام سلید، ام سلیم، ام عائشہ بھی شامل تھی، جو زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ زخمی ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئی اور چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اس کا راگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پر رکھا اور اوپر پٹی باندھ دی، حتیٰ کہ ان کا خون بہنا بند ہو گیا۔ ایک انصاری خاتون آئی اور اس کو اس کے باپ، شوہر اور بھائی کے شہید ہونے کی خبر ملی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی کہ حضور کیسے؟
جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کہ حضور آپ زندہ ہے تو باقی ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں۔ یہ صحابہ کے جذبات تھے، بھائی بہن باپ کسی کی فکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید کیے گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اور کفار کے 22 آدمی مارے گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 28 آدمی مارے گئے۔ جنگ میں فتح اور شکست تو ہوتی رہتی ہے، لیکن غزوہ احد کی ظاہری شکست کے باوجود مجاہدین اسلام نے ایثار و وفا اور تسلیم و رضا کی جو اعلیٰ مثالیں قائم کی، ان میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے اتنے پہلو ہیں کہ ہم اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اور یہ پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل نہ کرنا، ایک فرمان پر صحابہ نے عمل نہیں کیا، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ جان بوجھ کر عمل نہیں کیا تھا، بلکہ ان سے ایک اندازے کی غلطی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ اور آج جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم اپنی ہاری ہوئی جنگ کو کیسے فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔